اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ پاکیزہ دن عطا کیے، کچھ مہینے عطا کیے۔ ان ایام میں، ان دنوں میں ہمیں خاص طور پر اپنے دنیاوی مشاغل کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ کی یاد کے لیے، رب قدوس کی رضا کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ ان میں سے ذی الحجہ کے پہلے جو ایام ہیں وہ بڑے بابرکت ہیں۔ 1 یا 2 دن کے بعد ماہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، تو کوشش کریں ذی الحجہ کے شروع ہونے سے پہلے مونچھیں تو چھوا لیں، بال کٹوا لیں، ناخن بھی کاٹ لیں، غیر ضروری بات صاف کر لیں، اور پھر اسی کیفیت کے ساتھ آپ پورے 10 دن گزاریں، اور قربانی کرنے کے بعد پھر آپ ناخن کاٹیں اور مونچھیں وغیرہ تو چھوا لیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمتیں تو بہت سی فقہاء نے ذکر کی۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے دور میں لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر سواری کر کے آتے حج کرنے، تو 10 دن وہ نہ ناخن کاٹتے نہ بال کاٹتے، ان کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے ہر بندہ ان کی طرح 10 دن گزارے، اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما لے گا۔ استحباب ہے، اس میں اجر و ثواب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی یہ سنت ابراہیمی ہے، اور یہ گویا کہ جان کا فدیہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور کی قربانی نہیں کی، بلکہ اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے لائے۔ تو گویا کہ اپنی جان کو قربان کرنے کا صدقہ اور فدیہ ہم جانور کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ جب ہم جانور کو قربانی کی نیت سے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو جیسے جانور کے لیے نزول رحمت ہے، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم بھی اپنی جان کا فدیہ اور صدقہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم بھی کہتے ہیں، یا اللہ اب ہم نے تیری راہ میں قربانی کا ارادہ کر لیا، اب ہم بھی نہ بال کٹوائیں گے، نہ ناخن کاٹیں گے، نہ مونچھیں کچھوائیں گے، ہم بھی تیری رضا کے لیے 10 دن ایسے ہی رہیں گے۔ ادھر سے قربانی ہوتی ہے، ادھر سے ہم پھر ناخن کاٹ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سارے عمل کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ اس اخلاص کی بنیاد پر ہمیں اجر اور ثواب عطا فرما دے گا۔ اس لیے پروردگار ارشاد فرماتا ہے، لاکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل میں جو تقوی اور پرہیزگاری ہے، اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں وہ پہنچتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کا تقوی پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ پروردگار کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اور نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے۔ ایک بندہ خلوص سے قربانی لاتا ہے، دل میں اخلاص ہے، رضا الہی ہے، اور پھر وہ اسی خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ تیرا حکم ہے، یہ قربانی صرف تیری رضا کے لیے ہے، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے اس قربانی کو ذبح کر رہا ہوں، تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومھا، پھر میرے پاس نہ تمہارا گوشت آیا، ولا دماؤھا، نہ تمہارا خون آیا، کچھ بھی نہیں پہنچا۔ میرے پاس اگر تمہارا پہنچا ہے تو تقوی اور پرہیزگاری پہنچی ہے، اخلاص پہنچا ہے، دل کی کیفیت پہنچی ہے۔ اس لیے خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی جائے۔